ابو جہل کے بعد قریش کا سردار ابو سفیان کو بنایا گیا۔ یہ بنو امیہ سے تھے۔ اس طرح بنو امیہ کے وقار میں اضافہ ہو گیا۔ جمادی الاولیٰ 3 ہجری میں قریش نے اپنا ایک قافلہ عراق کے راستے ملک شام بھیجا۔ یہ راستہ نجد سے ہو کر شام جاتا تھا اور مدینے کے قریب سے نہیں گزرتا تھا۔ اس قافلے کی قیادت صفوان بن امیہ کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا۔ آپ نے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی کمان میں 200 سواروں کا ایک دستہ بھیج دیا۔ قریش کا قافلہ نجد میں قردہ نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈال رہا تھا کہ سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے اس پر حملہ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورا قافلہ ان کے قبضے میں آ گیا۔ البتہ اس میں جتنے آدمی تھے سب نکل بھاگے۔ صرف قافلے کا رہنما فرات بن حیان گرفتار ہو سکا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ مال غنیمت کی مقدار 1,00,000 درہم تھی اور غزوہ بدر کے بعد قریش کے لیے یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ مار تھی۔ غزوہ بدر کے بعد غزوات کے سلسلے میں تیزی آ گئی۔ 3 ہجری میں غزوہ بحران، غزوہ غطفان، غزوہ حمیر الاسد اور غزوہ احد اس سال کامیابی سے لڑے گئے۔ البتہ غزوہ احد واحد غزوہ ہے جس میں مسلمانوں کو بہت تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنی ایک غلطی کی وجہ سے وقتی طور پر شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ بدر میں ذلت آمیز شکست اور قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے قتل کے بعد مکہ معظمہ کے ہر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ اب قریش کے سردار ابو سفیان تھے۔ ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ غزوہ بدر کے مقتولین کا انتقام لیں۔ چنانچہ مشرکین نے بدر سے واپسی پر منت مانی کہ وہ جب تک مسلمانوں سے بدر کا انتقام نہیں لیں گے غسل جنابت نہیں کریں گے۔ ایک روز ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مقتولین کے رشتہ داروں کو ساتھ لے کر ابو سفیان کے پاس گیا اور کہا، محمد نے ہماری قوم کو فنا کر دیا ہے۔ اب ہم نے تہیہ کر لیا ہے کہ مسلمانوں کا نام صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا کر دم لیں گے۔ اس طرح قریش کے شعلہ فشاں شاعروں نے انتقام کی آگ کو خوب ہوا دی۔ اس طرح سارا عرب گویا آتش فشاں بن گیا۔ ادھر مسلمان بھی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ قریش مکہ اپنے 70 سرداروں کا انتقام ضرور لیں گے۔ چنانچہ مسلمان کفار مکہ کی سرگرمیوں سے باخبر رہنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ شوال 3 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش کا لشکر مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کی تعداد 3000 ہے۔ اس پر آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ اکثر مہاجرین اور تجربہ کار صحابہ نے مشورہ دیا کہ خواتین کو ایک محلے میں جمع کر دیا جائے اور شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ عبداللہ بن ابی منافق نے بھی یہی رائے دی، لیکن نوجوان صحابہ کے ایک گروہ نے اس بات پر اصرار کیا کہ شہر سے نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ دراصل یہ نوجوان صحابہ کم عمر ہونے کی وجہ سے غزوہ بدر میں شرکت نہیں کر سکے تھے، اس لیے ان پر جوش طاری تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور زرہ پہن کر باہر تشریف لے گئے۔ اب لوگوں کو ندامت محسوس ہوئی کہ کیوں شہر سے باہر جا کر لڑنے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اگر آپ پسند فرمائیں تو شہر میں رہ کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے۔ جواب میں آپ نے فرمایا، رسول کو زیبا نہیں کہ ہتھیار پہن کر بغیر قتال کے اتار دے۔ چنانچہ آپ 1000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ سے نکلے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ مہاجرین کا دستہ، اس کا پرچم سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو عطا کیا۔ قبیلہ اوس کا دستہ، اس کا علم اسید بن حزیر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ تیسرا قبیلہ خزرج کا دستہ، اس کا علم حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ پورا لشکر 1000 مردان جنگی پر مشتمل تھا، جن میں 100 زرہ پوش اور 50 شاہ سوار تھے۔ سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اس کام پر مقرر فرمایا کہ وہ مدینے کے اندر رہ جانے والے لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ اس کے بعد کوچ کا اعلان فرمایا اور لشکر نے شمال کا رخ کیا۔ سیدنا سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما زرہ پہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے۔ رات احد اور مدینے کے درمیان بسر کی۔
तुलूए फज्र से कुछ पहले आप फिर चल पड़े और मकाम शौत पहुंचकर नमाज फज्र अदा की। इसी जगह से अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक अपने 300 साथियों के साथ अलग हो गया। उसने ये कहते हुए मदीना मुनव्वरा का रुख किया, आपने हमारी राय को कोई अहमियत नहीं दी, इसलिए हम वापस जाते हैं। इस बगावत और वापसी के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी मानदा लश्कर को लेकर, जिसकी तादाद 700 थी, दुश्मन की तरफ कदम बढ़ाया। दुश्मन का पड़ाव आपके और उहुद के दरमियान कई समत से हायल था, इसलिए आपने दरियाफ्त किया कि कोई आदमी है जो हमें दुश्मन के पास से गुजरे बगैर किसी करीबी रास्ते से ले चले। इसके जवाब में अबू खैसमा रजी अल्लाह अन्हो ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं इस खिदमत के लिए हाजिर हूँ। फिर उन्होंने एक मुख्तसर रास्ता इख्तियार किया। वहां पहुंचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर वादी के आखिरी सिरे पर वाक़े उहुद पहाड़ की घाटी में नुज़ूल फरमाया और वहीं अपने लश्कर का कैंप लगवाया। सामने मदीना था और पीछे उहुद का पहाड़। इस तरह दुश्मन का लश्कर मुसलमानों और मदीने के दरमियान हद फासिल बन गया। यहाँ पहुंचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर की तरतीब व तंजीम कायम की और जंगी नुक्ताए नजर से उसे कई सफों में तकसीम फरमाया। उनकी कमान सैयदना अब्दुल्लाह बिन जुबैर बिन नौमान रजी अल्लाह अन्हु के सपुर्द की और उन्हें वादी कनात के जुनूबी किनारे पर वाक़े एक छोटी सी पहाड़ी पर, जो इस्लामी लश्कर के कैंप से कोई 150 मीटर जुनूब मशरिक में वाक़े है और अब जबल रुमात के नाम से मशहूर है, तैनात फरमाया और उन्हें हिदायत देते हुए फरमाया, अगर तुम लोग देखो कि हमें परिंदे उचक रहे हैं तो भी अपनी जगह न छोड़ना यहाँ तक कि मैं बुला भेजूं, और अगर तुम देखो कि हमने कौम को शिकस्त दी है और उन्हें कुचल दिया है तो भी अपनी जगह न छोड़ना यहाँ तक कि मैं बुला भेजूं। बाकी लश्कर की तरतीब ये थी, दाएं जानिब वाले लश्कर पर सैयदना मुंजिर बिन अम्र मुकर्रर थे और बाएं जानिब वाले लश्कर पर जुबैर बिन अव्वाम और उनका मुआविन सैयदना मिक़दाद बिन असवद को बनाया गया। सैयदना जुबैर को ये मुहिम भी सौंपी गई कि वो खालिद बिन वलीद के शाहसवारों की राह रोके रखें। इस तरतीब के अलावा सफ के अगले हिस्से में ऐसे मुमताज और मुंतखब बहादुर मुसलमान रखे गए जिनकी जांबाजी और दिलेरी का शोहरा था और जिन्हें हजारों के बराबर माना जाता था। ये मंसूबा बड़ी बारीकी और हिकमत पर मबनी था, जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौजी क़यादत की अबकरियत का पता चलता है और साबित होता है कि कोई कमांडर कैसा ही बालियाकत क्यों न हो, आपसे ज्यादा बारीक और बाहिकमत मंसूबा तैयार नहीं कर सकता। ये थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लश्कर की तरतीब व तंजीम, जो 7 शव्वाल 3 हिजरी की सुबह अमल में आई। उधर मुशरिकीन ने भी सफबंदी ही के उसूल पर अपने लश्कर को मुनज्जम किया था। उनका सिपा सालार अबू सुफियान था, जिसने कल्ब लश्कर में अपना मरकज बनाया था। दाएं जानिब खालिद बिन वलीद सालार थे, जो अभी मुशरिक थे, और बाएं जानिब का सालार इकरमा बिन अबू जहल था। पैदल फौज की कमान सफ़वान बिन उमैया के पास थी और तीर अंदाजों पर अब्दुल्ला बिन रबिया मुकर्रर हुए। झंडा बनु अब्दुद्दार की एक छोटी सी जमात के हाथ में था। इसके बाद दोनों फरीक आमने सामने और करीब आ गए और लड़ाई का मरहला शुरू हो गया। जंग के पहले मरहले की इब्तिदा मुशरिकीन के अलमबरदार तलहा बिन अबी तलहा से हुई। उसने मुसलमानों को ललकारा। उसकी ललकार सुनकर सैयदना जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु फौरन सफ से निकलकर आगे आए, उसके मुकाबिल हुए, बढ़कर एक भरपूर वार किया। तलहा फौरन ही जहन्नम रसीद हो गया। तलहा के गिरते ही झंडा उसके भाई उस्मान ने उठा लिया और मुसलमानों को मुकाबले के लिए पुकारा। अब सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और उस्मान के कंधे पर इस जोर से तलवार मारी कि कमर तक उतर गई। इस तरह कुरैश के 12 अलमबरदार यके बाद दीगरे कत्ल हुए। फिर आम लड़ाई शुरू हुई। घमसान की जंग छिड़ गई। इसमें मुसलमानों का पल्ला भारी रहा। मुशरिकीन शिकस्त खाकर भाग निकले। उन्हें जोश दिलाने वाली औरतें भी भाग खड़ी हुईं। मुसलमानों ने मुशरिकीन को घेर लिया, उन्हें मारने लगे, साथ साथ माले गनीमत लूटने लगे। ऐसे में दर्रे पर मौजूद 50 तीरंदाजों से वो गलती हो गई जिसने लड़ाई का पांसा पलट दिया।
ہوا یوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 تیر اندازوں کو یہ ہدایت فرمائی تھی کہ اس درے کو کسی حال میں نہ چھوڑنا، لیکن جب مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، کافر بھاگنے لگے اور مسلمان انہیں مارنے کاٹنے کے ساتھ ساتھ مال غنیمت بھی لوٹنے لگے، تو انہوں نے بھی درہ چھوڑ دیا اور مال غنیمت لوٹنے کے لیے دوڑ پڑے۔ تیر اندازوں کے سردار سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ مال غنیمت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ قریشی فوج میں خالد بن ولید موجود تھے۔ انہیں اللہ نے غضب کی جنگی مہارت عطا کی تھی۔ انہوں نے اپنی مہارت سے فوراً بھانپ لیا کہ موقع بہت اچھا ہے، مسلمانوں پر اس درے کی طرف سے حملہ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے دستے کو ساتھ لیا اور چکر کاٹ کر درے تک پہنچ گئے۔ وہاں سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر کے یہ لوگ پیچھے کی طرف سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس طرح مسلمان دونوں طرف سے گھیرے میں آ گئے۔ اس طرح 700 مسلمانوں کی فوج اچانک 3000 کے نرغے میں آ گئی۔ زبردست جنگ ہوئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، مسلمان منتشر ہو کر رہ گئے۔ اسلامی فوج کے علم بردار سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ وہ شہید ہو گئے تو بعض لوگوں نے سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر سے اسلامی فوج بد دل ہو گئی، ان میں سراسیمگی پھیل گئی، وہ مایوس ہو گئے۔ بڑے بڑے بہادروں کی طاقت جواب دے گئی۔ کچھ دیر بعد اتفاق سے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ وہ بلند آواز سے پکارے، مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ مسلمان اس طرف لپکے اور آپ کو حلقے میں لے لیا۔ لڑائی کے دوران میں ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر لگا، اس سے زرہ کی 2 کڑیاں آپ کی پیشانی میں دھس گئیں۔ ایک اور پتھر آ کر لگا، اس سے آپ کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کے پھر پلٹ آنے پر آخر کافروں کو بھاگتے بنی۔ 70 مسلمانوں کی لاشیں خون اور مٹی میں لت پت پڑی تھی۔ کفار نے انتقام کی آگ کو اس طرح ٹھنڈا کیا کہ ان میں سے اکثر کے ناک اور کان کاٹ لیے۔ آپ کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی ناش کے بھی ناک کان کاٹ ڈالے گئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کی لاش دیکھی تو آپ دیدہ ہو گئے، تاہم صبر فرمایا۔ قریش مکہ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت فرما کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے۔ اس کے بعد آپ مسلمان زخمیوں اور شہیدوں کی خبر لینے کے لیے میدان میں تشریف لائے۔ بعض لوگ اس وقت تک بعض شہداء کو مدینے کی طرف لے چلے تھے۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ انہیں ان کی شہادت گاہوں میں واپس لایا جائے اور سارے شہداء کو غسل اور نماز جنازہ کے بغیر ان کے کپڑوں ہی میں دفن کیا جائے۔ آپ نے 2 اور 3 شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا، اور ایسا بھی ہوا کہ 2 شہیدوں کو ایک ہی کپڑے میں دفن کیا گیا۔ درمیان میں اسخر گھاس ڈال دی گئی۔ لحد میں اس شخص کو آگے کیا جسے قرآن زیادہ یاد تھا۔ آپ نے فرمایا، میں ان لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن گواہی دوں گا۔ لوگوں نے سیدنا حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ عنہ کی لاش اس حالت میں پائی کہ وہ زمین سے اوپر اٹھی ہوئی تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ ان کی نئی شادی ہوئی تھی، بیوی کے ساتھ ہی تھے کہ جنگ کی دعوت کانوں میں پڑی۔ وہ بیوی کو چھوڑ کر سیدھے میدان جنگ میں آ گئے، پھر حالت جنابت ہی میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ چنانچہ فرشتوں نے انہیں غسل دیا، اس لیے انہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو اتنی چھوٹی چادر میں دفنا دیا گیا کہ اگر سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے تھے اور پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا تھا۔ چنانچہ پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دی گئی۔ یہی صورتحال سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آئی۔ شہداء کے دفن اور ان کے لیے دعا کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینے کی طرف چلے۔ راستے میں کچھ عورتیں ملی جن کے عزیز شہید ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ بنو دینار کی ایک خاتون آئی جن کے شوہر، بھائی اور باپ شہید ہو گئے تھے۔ جب انہیں ان کے عزیزوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو بولی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خبر ہے؟
انہیں بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ وہ بولی میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ لوگوں نے اشارے سے بتایا۔ جب ان کی نظر آپ پر پڑی تو بولی کل مصیبت بعدک جلل، کہ آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے۔ مدینے پہنچ کر مسلمانوں نے ہنگامی حالت میں رات گزاری۔ جسموں پر زخم ہی زخم تھے، تھکن سے بدن چور چور تھے اور غم و الم کی کیفیت طاری تھی۔ اس کے باوجود وہ مدینے کا پہرا دیتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کرتے رہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ مدینے کا رخ کریں تو ان سے کھلے میدان ہی میں دو دو ہاتھ کر لیے جائیں۔ چنانچہ صبح ہوئی تو آپ نے اعلان فرمایا دشمن سے مقابلے کے لیے چلنا ہے، اور صرف وہی آدمی جا سکتا ہے جو احد کی لڑائی میں شریک تھا۔ اس پر لوگوں نے کہا ہم نے بات سنی اور مانی۔ چنانچہ سب لوگ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ آپ نے 8 میل دور ہمراء الاسد کے مقام پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ ادھر مشرکین نے مدینہ منورہ سے 36 میل دور مقام روحا پر پڑاؤ ڈالا اور مدینے پر دوبارہ چڑھائی کرنے کا مشورہ شروع کر دیا۔ انہیں افسوس اس بات کا تھا کہ انہوں نے ایک بہترین موقع کھو دیا۔ ایسے میں معبد بن ابی معبد خزائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ آپ کے خیر خواہوں میں سے تھا۔ ہمراء الاسد نے آپ کے سامنے پہنچ کر اس نے احد کے واقعے پر تعزیت کی۔ آپ نے اس سے فرمایا تم جا کر ابو سفیان سے ملو اور اس کی حوصلہ شکنی کرو۔ معبد روحا پہنچا۔ اس وقت تک مشرکین مدینے کی طرف پلٹ پڑنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ معبد نے انہیں بری طرح ڈرایا، کہنے لگا محمد ایسی جمعیت لے کر نکلے ہیں کہ میں نے ایسی مثال پہلے نہیں دیکھی۔ وہ سب لوگ تمہارے خلاف غصے سے بھرے ہوئے ہیں، بھڑکے ہوئے ہیں۔ ان پر اس قدر جوش طاری ہے کہ میں نے ایسی مثال پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ نیز میرا خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے پہلے اس لشکر کا ہراول دستہ اس ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوتا ہوا دیکھ لو گے۔ اس کی باتیں سن کر مکی لشکر کے حوصلے پست ہو گئے، عزائم ڈھیلے پڑ گئے۔ چنانچہ ابو سفیان نے ایک قافلے کے ذریعے سے یہ پیغام بھیجا لوگ تمہارے خلاف ہیں، ان سے ڈرو۔ یہ پیغام انہوں نے اس لیے بھیجا کہ مسلمان ان کی طرف نہ آئیں۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے اس دھمکی کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس دھمکی نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا۔ اللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت 173 میں فرماتے ہیں اس نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے، انہیں کسی برائی نے نہ چھوا اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس سال یعنی 3 ہجری میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے بھی نکاح فرمایا، لیکن یہ چند ماہ زندہ رہیں۔ وراثت کا قانون بھی اسی سال نازل ہوا۔ مشرکہ سے نکاح مسلمانوں کے لیے اب تک جائز تھا، اسی سال حرام قرار پایا۔ احد میں مسلمانوں کو جو وقتی شکست اٹھانا پڑی اس کے اثرات اچھے نہیں نکلے۔ دشمن دلیر ہو گئے اور وہ کھل کر مد مقابل آ گئے، اور کئی واقعات ایسے پیش آئے جو مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں تھے۔ یہاں ہم ان واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ ازل اور قارہ قبائل کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور درخواست کی، اے اللہ کے رسول، ہمارے ہاں اسلام کا چرچا ہے لیکن دین سکھانے والا کوئی نہیں، لہٰذا آپ ہمیں دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیج دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست سن کر اپنے 10 صحابہ کو سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی امارت میں روانہ فرمایا۔ جب یہ لوگ رجی کے مقام پر پہنچے تو ان لوگوں نے غداری کی اور قبیلہ حزیل کی ایک شاخ بنو لحیان کو ان پر چڑھا لائے۔
ان کے قریباً 100 تیر اندازوں نے انہیں ایک ٹیلے پر گھیر لیا. پھر انہیں یہ عہد و پیمان دیا کہ اگر وہ لڑے بغیر نیچے اتر آئیں تو وہ انہیں قتل نہیں کریں گے. ان کی بات سن کر سیدنا عاصم رضی اللہ عنہ نے اترنے سے انکار کر دیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جنگ شروع کر دی. اس طرح اس جنگ میں 7 صحابہ شہید ہو گئے، 3 باقی رہ گئے. کفار نے پھر وہی عہد دیا، چنانچہ وہ تینوں ٹیلے سے اتر آئے، مگر کفار نے بد عہدی کی اور انہیں باندھ لیا. اس پر ان میں سے ایک نے کہا، یہ تمہاری پہلی بد عہدی ہے، میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا. کفار نے انہیں قتل کر دیا اور باقی 2 کو مکے لے چلے. مکے لے جا کر ان دونوں کو بیچ دیا. یہ دونوں خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ رضی اللہ عنہما تھے. سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں حارث بن عامر بن نوفل کو قتل کیا تھا، لہٰذا انہیں کچھ عرصے تک قید میں رکھ کر تنعیم لے جایا گیا اور قتل کر دیا گیا. انہوں نے قتل سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی اور ان پر بد دعا کی، پھر چند اشعار پڑھے. ان میں سے 2 یہ ہیں: وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال سلب ممزعي. میں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پر قتل ہوتا ہوں، اور یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور اگر وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے اعضاء کے جوڑ جوڑ میں برکت عطا کر دے. اس کے بعد ابو سفیان نے خبیب رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہارے بدلے محمد ہمارے قبضے میں ہوتے اور ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و عیال میں ہوتے؟ جواب میں انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں ہوتا اور اس کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ ہوں وہاں کوئی کانٹا چبھ جاتا اور وہ آپ کو تکلیف دیتا. یعنی میں تو اپنی جان بچانے کے بدلے میں انہیں کانٹا چبھنے کے برابر بھی تکلیف دینا گوارا نہیں کرتا. اور پھر اچانک حارث بن عامر کے بیٹے نے انہیں باپ کے بدلے میں قتل کر دیا. اب رہ گئے زید بن دسنہ. انہوں نے غزوہ بدر میں امیہ بن محرز کو قتل کیا تھا، چنانچہ انہیں اس کے بیٹے صفوان بن امیہ نے خرید کر قتل کیا. بعض کتب میں یوں ہے کہ یہ گفتگو ابو سفیان اور سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کے درمیان نہیں ہوئی تھی، بلکہ زید بن دسنہ سے ہوئی تھی. سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد قریش نے ان کا سر کاٹ لانے کے لیے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا. جب یہ لوگ لاش کے پاس پہنچے تو اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے بھیڑوں کا جھنڈ بھیج دیا. ان بھیڑوں نے کفار کو ان کے نزدیک نہیں پھٹکنے دیا. دراصل سیدنا عاصم رضی اللہ عنہ نے شہادت سے پہلے یہ دعا کی تھی، اے اللہ یہ کفار میری لاش کو نہ چھونے پائیں. سو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور لاش کی حفاظت کے لیے بھیڑوں کو بھیج دیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مومن بندے کی حفاظت اس کی وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کرتا ہے. انہی دنوں اس قسم کا سانحہ بیر معونہ پر پیش آیا. یہ واقعہ رجی والے واقعے سے کہیں زیادہ المناک تھا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو برا عامر بن مالک مدینہ طیبہ میں آیا اور خدمت نبوی میں حاضر ہوا. یہ ملائب الاسنہ کے لقب سے مشہور تھا. اس کا مطلب ہے نیزوں سے کھیلنے والا. آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی. اس نے اسلام قبول نہ کیا لیکن دوری بھی اختیار نہ کی اور یہ امید ظاہر کی کہ اگر اہل نجد کے پاس تبلیغ کے لیے آدمی بھیج دیے جائیں تو وہ اسلام قبول کر لیں گے. اس نے یہ بھی کہا کہ آپ جن لوگوں کو بھیجیں گے وہ میری پناہ میں ہوں گے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کی جماعت اس کے ساتھ کر دی. یہ 70 کے 70 قرآن کے حافظ اور قاری تھے. انہوں نے بیر معونہ پر پڑاؤ ڈالا. سیدنا حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत लेकर कबीले के सरदार अल्लाह के दुश्मन आमिर बिन तुफैल के पास गए। उसने खत पढ़ने की बजाय अपने एक आदमी को इशारा किया कि उन्हें कत्ल कर दे। उसने कमर की तरफ से नेज़े का वार किया, नेज़ा आर पार हो गया। वो ये कहते हुए गिरे, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। फिर उस बदतीनत ने फौरन ही बाकी सहाबा पर हमला करने के लिए बनु आमिर को आवाज दी। वो लोग इसलिए ना आए कि अबू बरा आमिर बिन मालिक ने मुसलमानों को पनाह दी थी। उन्होंने उसकी आवाज पर कान न धरे, चुनाचे उसने बनु सुलैम को आवाज दी। बनु सुलैम और उसकी चंद शाखों रेल, जकवान और उसैया ने आकर सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम का मुहासरा कर लिया और सबको शहीद कर डाला। सिर्फ काब बिन जैद और अम्र बिन उमैया जमरी रजी अल्लाह अन्हुमा बच रहे। काब बिन जैद तो जख्मी थे, उन लोगों ने उन्हें मुर्दा ख्याल किया, चुनाचे उन्हें बाद में शुहदा के दरमियान से उठा लिया गया। वो जिंदा रहे और गज़वा खंदक में शहीद हुए। अम्र बिन उमैया जमरी मुंजिर बिन उकबा के साथ ऊंट चराने के लिए गए हुए थे। उन्होंने पड़ाव की जगह पर परिंदों को मुंडलाते देखा तो भांप गए कि कोई सानेहा हो गया है। फौरन वहां पहुंचे। हालात देखकर मुंजिर बिन उकबा ने उन दुश्मनों से लड़कर शहीद होने का फैसला किया। चुनाचे वो उनसे लड़े और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अम्र बिन उमैया को कैद कर लिया गया। जब आमिर बिन तुफैल को बताया कि उनका ताल्लुक कबीला मुजर से है, तो आमिर ने उनकी पेशानी के बाल कटवाकर अपनी मां की तरफ से उन्हें आजाद कर दिया। उसकी मां ने एक गर्दन आजाद करने की मन्नत मानी थी। अम्र बिन उमैया रजी अल्लाह अन्हो मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। रास्ते में करकरा नामी एक मकाम पर पहुंचे तो बनु किलाब के दो आदमी मिले। अम्र बिन उमैया रजी अल्लाह अन्हो ने उन्हें दुश्मन के आदमी ख्याल किया और कत्ल कर दिया। हालांकि उनके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आहद मौजूद था। चुनाचे जब ये मदीना मुनव्वरा पहुंचे और इस वाक़ये की इत्तला दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने दो ऐसे आदमियों को कत्ल किया है जिनकी दियत मुझे देना होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक़या रजी और बेरे माऊना से बहुत रंज पहुंचा। ये दोनों हादिसे एक ही महीने यानी सफर 4 हिजरी में पेश आए थे और कहा जाता है कि दोनों हादिसात की खबर आपको एक ही रात में पहुंची थी। आपने उन कातिलों पर 30 दिन तक नमाज फज्र में बद्दुआ फरमाई, यहां तक कि अल्लाह ने उन शुहदा की तरफ से ये पैगाम नाजिल किया, हमारी कौम को हमारी तरफ से ये बात पहुंचा दें कि हम अपने रब से मिले तो वो हमसे राजी है और हम उससे राजी हैं। इसके बाद आपने कनूत तर्क कर दी। अम्र बिन उमैया जमरी रजी अल्लाह अन्हु ने जब वापस आकर बनु किलाब के 2 आदमियों के कत्ल की इत्तिला दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ बनु नजीर के पास तशरीफ ले गए ताकि मुआहदे के मुताबिक दोनों मकतूलीन की दियत में मदद करें। उन्होंने आपसे कहा, अबुल कासिम, हम ऐसा ही करेंगे, आप तशरीफ रखिए, हम आपकी जरूरत पूरी किए देते हैं। उन लोगों ने आपको एक दीवार के नीचे बिठाया। आप दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। उधर यहूद जमा हुए, उन पर शैतान सवार था। उन्होंने बाहम मशवरा किया और कहा, हम में से कौन है जो इस भारी पत्थर को ऊपर ले जाकर आपके सर पर गिरा दे। इस पर एक बदबख्तरीन यहूदी अम्र बिन जुहाश उठा। उसने कहा, ये काम मैं करूंगा। फिर उसने पत्थर उठाया और उसको ऊपर की तरफ ले चला। इधर सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके इरादे की खबर कर दी। चुनाचे आप तेजी से उठे और मदीना मुनव्वरा चले आए। बाद में सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम भी आपसे आ मिले। आपने उन्हें साजिश से आगाह फरमाया। इस वाक़ये पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु अन्हु को बनु नजीर के पास भेजा। उनके जरिए से आपने यहूद को पैगाम दिया, तुम लोग मदीने से निकल जाओ, अब तुम यहां नहीं रह सकते, तुम्हें 10 दिन की मोहलत है। इसके बाद जो यहां नजर आया उसकी गर्दन मार दी जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर यहूदियों ने वहां से चलने की तैयारी शुरू कर दी।
لیکن اسی دوران میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے انہیں کہلا بھیجا، ڈٹ جاؤ اور یہاں سے نکلنے سے انکار کر دو، میرے ساتھ 2000 جنگجو ہیں، وہ تمہارے ساتھ تمہارے قلعوں میں داخل ہوں گے اور تمہاری حفاظت کی خاطر جان دے دیں گے، اور بنو قریظہ اور بنو غطفان بھی تمہاری مدد کریں گے۔ اس کا پیغام سن کر یہود نے اپنے اندر قوت اور مضبوطی محسوس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلا بھیجا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی مل کر کہا اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا انتظام سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپا اور جھنڈا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مرحمت فرما کر بنو نذیر کے علاقے کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے بھی اپنے قلعوں اور گڑھیوں میں پناہ لے لی اور اسلامی لشکر پر تیر اور پتھر برسانے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کھجور کے درخت اور باغات ان کے لیے ڈھال بنے ہوئے ہیں، چنانچہ آپ نے ان کو کاٹ دینے اور جلا دینے کا حکم فرمایا۔ اس عمل سے یہودیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور اللہ نے ان کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب طاری فرما دیا۔ چنانچہ 6 روز بعد یا ایک دوسری روایت کے مطابق 15 روز بعد انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ وہ مدینہ منورہ سے جلا وطن ہو جائیں گے۔ اس موقع پر بنو قریظہ بھی ان سے الگ تھلگ رہے۔ منافقین کے سردار اور ان کے حلیفوں نے بھی وعدہ خلافی کی اور ان کی مدد کو نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ وہ ہتھیاروں کے سوا جو ساز و سامان چاہیں لے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ ان سے جو کچھ ہو سکا لے گئے، یہاں تک کہ دروازے، کھڑکیاں، کھوٹیاں اور چھتوں کی کڑیاں تک لے گئے۔ اللہ تعالی سورۃ الحشر کی آیت 2 میں اس بارے میں فرماتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں اپنے گھر برباد کر رہے تھے، پس اے اہل بصیرت عبرت پکڑو۔ اس جلا وطنی کے بعد ان کی اکثریت اور بڑے لوگوں نے خیبر میں قیام کیا۔ ان کا ایک چھوٹا گروہ ملک شام جا بسا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زمین اور علاقہ خاص مہاجرین اولین میں تقسیم فرما دیا۔ صرف 2 انصاری صحابہ ابو دجانہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ عنہما کو ان کی تنگ دستی کے سبب اس میں سے عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ اسی میں سے اپنی ازواج مطہرات کا سال بھر کا خرچ نکالتے تھے۔ اس کے بعد جو کچھ بچتا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیاروں اور گھوڑوں کی خریداری میں صرف فرماتے تھے۔ آپ نے ان کے پاس سے 50 خود اور 300 تلواریں بھی پائیں۔ ابو سفیان نے احد میں اعلان کیا تھا کہ اگلے سال جنگ ہوگی، چنانچہ شعبان 4 ہجری کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اعلان کے مطابق بدر کا رخ کیا۔ وہاں 8 دن ٹھہر کر ابو سفیان کا انتظار کرتے رہے۔ آپ کے ساتھ 1500 کا لشکر اور 10 گھوڑے تھے۔ جھنڈا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے مدینے کا انتظام عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا تھا۔ دوسری طرف ابو سفیان بھی 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا، جس میں 50 سوار تھے۔ مر الزہران پہنچ کر مجنہ نام کے مشہور چشمے پر پڑاؤ ڈالا، لیکن شروع ہی سے ان پر رعب سا طاری تھا۔ واپسی کے بہانے سوچنے لگا۔ بالآخر یہاں پہنچ کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جنگ اس وقت مناسب ہوتی ہے جب شادابی ہو اور ہریالی ہو، تاکہ جانور چر سکیں اور تم بھی دودھ پی سکو۔ اس وقت خشک سالی ہے، لہٰذا میں تو واپس جا رہا ہوں، تم بھی واپس چلے چلو۔ اس پر پورا لشکر کسی مخالفت کے بغیر واپس ہو گیا۔ مسلمانوں کو جب ان کے واپس ہونے کی خبر ملی تو انہوں نے اپنا سامان تجارت فروخت کیا، خوب نفع کمایا اور اس شان سے واپس لوٹے کہ ہر دشمن پر ان کی دھاک بیٹھ چکی تھی اور ہر طرف امن و امان قائم ہو چکا تھا۔ چنانچہ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا اور دشمنوں کو کچھ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری حدود تک امن پھیلانے کا موقع ملا۔ چنانچہ ربیع الاول 5 ہجری میں ڈاکوؤں کی سرکوبی کے لیے دومت الجندل تشریف لے گئے اور یوں ہر طرف امن و امان ہو گیا۔